نبی امی والا آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جا، کملی والے محمد تو صدقے میں جا، جن نے آ کے غریباں دی باپھر لئی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جا، جن نے آ کے غریباں دی باپھر لئی۔ میری بخشش وسیلہ محمد دانا، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، جن نے آ کے غریباں دی باپھر لئی۔ آ گیا سونا کملی دے جم مار کے، آ گیا سونا کملی دے جم مار کے، جدیاں راواں بڑے ویکھتے رہ گئے، جدیاں راواں بڑے ویکھتے رہ گئے۔ گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، ناز والے کھڑے ویکھدے رہ گئے۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جا، جن نے آ کے غریباں دی باپھر لئی۔ او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں، او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں۔ جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جن نے آ کے غریباں دی باپھر لئی۔ لایا بدوآں نو سینے کمال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا۔ لایا بدوآں نو سینے کمال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا۔ آئیے در تے سواری نو کیتی نہیں نا، جن نے آ کے غریباں دی باپھر لئی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جا، جن نے آ کے غریباں دی باپھر لئی۔ نال انگلی اشارے تے چن توریا، نال انگلی اشارے تے چن توریا، گیا سورج اگاں ول پیچھا موریا، گیا سورج اگاں ول پیچھا موریا۔ کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بتا، کلمہ سونے محمد دے پڑھیا بتا، جن نے آ کے غریباں دی باپھر لئی۔ نہ او مکھرا نہ مکھرے دا دل ویکھدے، نہ او مکھرا نہ مکھرے دا دل ویکھدے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھدے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھدے۔ کوجیاں نو گلے لایا سرکار نے، کوجیاں نو گلے لایا سرکار نے، حسن والے کھڑے ویکھتے رہ گئے۔
کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جنہیں آ کے غریباں دی باپھر بڑی صف ویری پتھر بھی مارن تے ہس دے رہے ویری پتھر بھی مارن تے ہس دے رہے پھر بھی راہ خدا سب نو دس دے رہے پھر بھی راہ خدا سب نو دس دے رہے بڑے صفتاں چھپر آئے سارا کونا جنہیں آ کے غریباں دی باپھر لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جنہیں آ کے غریباں دی باپھر لئی میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آ کے غریباں دی باپھر لئی. جزاک اللہ ماشاء اللہ علامہ صلی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام محترم حاجی محمد طارق صاحب، محترم المقام برادر عزیز علامہ ڈاکٹر محمد رفیق حبیب صاحب اور دیگر معزز حاضرین گرامی قدر، آج کی یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایصال ثواب بنیادی طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ عمل آپ کریں اور اپنے عمل کا جو ثواب ہے اپنے فوت شدہ بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، والدین کو، ان کو پہنچائیں. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ مولا جو نیک عمل ہم نے کیا ہے اس عمل کا ثواب ہمارے فوت شدہ رشتہ داروں تک پہنچا. اس عمل کو کیا کہتے ہیں جی؟ ایصال ثواب. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کی ایک بنیادی فرع ہے، بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. بعض ذہنوں میں یہ تصور بھی پایا جاتا ہے. سفیان بیٹا کین یو موو بیک تھوڑا سا چیئر پیچھے کر لو، ٹیک اے بیک لٹل بٹ، تھینک یو. بعض ذہنوں میں یہ کنسیپٹ، یہ عقیدہ، یہ تصور بھی ہوتا ہے کہ ہر انسان کا اپنا عمل اس کے کام آتا ہے. بس جتنی زندگی تھی اس کا عمل اس نے کر لیا، اب اس کے فوت ہو جانے کے بعد کسی اور کا عمل مرنے والے کے لیے فائدہ مند نہیں. یہ بعض اوقات ذہنوں میں سوال آتا بھی ہے اور ڈالا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، اپنا حق ہے ہر ایک کا، مگر اگر سوال ذہن میں آئے اور بندہ کسی اہل علم سے نہ پوچھے اور اس کا جواب بندے کو نہ ملے تو جہالت میں رہنا اچھی بات نہیں ہے. اور بس ذہن میں بندہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے اور کنفیوز رہے تو معاملہ اچھا نہیں ہے. مومن کی شان کنفیوز رہنا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہر چیز کیٹیگوریکلی کلیئرلی بیان فرمائی ہے اور حضور کی سنت سے ہر چیز ہمیں ملتی ہے. اچھا،
اگر یہ سوال اس کو انٹرٹین کر ہی لیا جائے کہ آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، مرنے والوں کا عمل ان کے ساتھ ختم ہو گیا، تو ہم بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، ان کو کیا فائدہ؟ تو اس کے لیے کافی سارے ایویڈنسز ہیں، اس کا دلائل ہیں. میں بالکل سادہ سی بات آپ کو، تاکہ یہ آپ کا ذہن بالکل اس میں کلیئر ہو جائے. مرنے کے فوراً بعد کوئی شخص اگر فوت ہوتا ہے، ہمارے پیرنٹس میں سے، رشتہ داروں میں سے، بہن بھائیوں میں سے، دوستوں میں سے، اس کی جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور سب سے پہلا عمل دفن کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اب نماز جنازہ پڑھنا، اس میں کیا کیا کرتے ہیں آپ؟ 3 چیزیں مین ہوتی ہیں. اللہ کی ثنا ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوتا ہے، اور مرنے والے کے لیے دعا ہوتی ہے. اور بنیادی طور پر اس ٹوٹل حصے کو، اس کو دعا کہتے ہیں مرنے والے کے لیے. کہ نماز جنازہ بالخصوص مرنے والے کے لیے دعا ہوتی ہے. تو یہ عمل مرنے والے کا ہے یا ہم کا ہے؟ ہمارا ہے. جی، اگر ہمارے اس عمل کا مرنے والے کو فائدہ نہیں ہے تو معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، آپ کو سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ نماز جنازہ سے بھی بڑھ کر کوئی مرنے والے سے مذاق ہو سکتا کہ اللہ نے ہمیں ایسے عمل پر لگا دیا ہے، اللہ کے رسول نے، کہ ایسا عمل کرو جس کا مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس سے بڑھ کر مذاق نہیں ہو سکتا معاذ اللہ. تو نماز جنازہ، یہ سوال کرنے والے، ڈالنے والے اور کرنے ایصال ثواب کے عمل کرنے والے، نہ کرنے والے، سارے ہی کرتے ہیں نا. نماز جنازہ کے بغیر تو کوئی نہیں نہ دفناتا، ہر کوئی کرتا ہے. تو نماز جنازہ کا فائدہ اگر ہوتا ہے، جو آپ کا اور میرا عمل ہے اپنے مرنے والوں کے لیے ہم کرتے ہیں، تو بعد اس کی نماز جنازہ کے بعد بھی اگر ہم قرآن خوانی کرتے ہیں اور مل بیٹھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسجدوں میں ان کے نام پر چندے دیتے ہیں، جی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی اس طرح کے معاملات کر دیے، تو اس کا ثواب بھی ان کو پہنچتا ہے. اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں. اس عمل کو ایصال، سب سے پہلا عمل ایصال ثواب کے سلسلے میں وہ نماز جنازہ کا ہوتا ہے. پھر اللہ رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی، ہم 5 نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں بیٹھ کر تشہد میں یہ دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جی، ربنا اغفر لی ولی والدی، اللہ مجھے بھی معاف فرما اور میرے والدین کو بھی معاف فرما. اگر یہ دعا مرنے والے والدین جو ہیں ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور صرف آپ کو ہی فائدہ مند ہے، تو پھر یہ دیکھیے نا، اس طرح کی مذاق تو ہم ایک دوسرے سے، انسان سے نہیں کرتا تو خالق مخلوق سے کیسے کر سکتا؟ تو یہ سادہ سی بات، امید ہے آپ کو اس کانسیپٹ پر، یہ عقیدے کی ایک بیسک جو چیز ہے ایصال ثواب، اس کو تو کلیئر کر دیں ذہن میں رکھ لیں. اب اگلی بات بس 5 منٹ میں، وہ یہ ہے جب انسان فوت ہوتا ہے. دیکھیے یہ مجالس جو ہوتی ہیں جو اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے کی جاتی ہیں، اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو مرنے والے کو یہ فائدہ ہے، جو کلمات آپ نے پڑھے قرآن پاک کے اور دعا کریں گے، یہ یقیناً اس کا ثواب ان کو پہنچے گا. والنٹیرلی ہم اپنا ثواب ان کو بھیجیں گے گفٹ کے طور پر. اور جیسے ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، درود شریف اللہم صلی علی محمد، تو یہ درود کہاں پہنچتا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اللہ کے فرشتے متعین ہیں کہ یہ ثواب، یہ درود لے کر جائیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ ثواب بھی ہمارے جو رشتہ دار والدین فوت ہوتے ہیں ان تک پہنچتا ہے. ان کی قبر میں ٹھنڈک پہنچتی ہے، رحمت ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ ہمیں اپنا ہوتا ہے. وہ فائدہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے. ہم نے بھی مرنا ہے، وہ پہلے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے دی اپنی اصلاح کی، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی، اپنے معاملات کو درست کر لینے کی. ہم ان کی جگہ جا سکتے تھے، ان کی جگہ بیمار ہو سکتے تھے تاکہ ہم توبہ کر ڈر جائیں اور اللہ کو راضی کریں. مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، پتہ نہیں ہمارا ٹائم کب لکھا اس میں. ہمارے پاس مہلت ہے. اب مہلت میں دیکھیے میں آپ کو دو چیزیں عرض کروں. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ جو ہیں، جو ہم اللہ کی عبادات کا معاملہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنا. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا، سب سے پہلا حقوق اللہ کے ریلیٹڈ، وہ نماز کے متعلق ہوگا. اگر پہلا سوال کا جواب ٹھیک ہو گیا تو اگلا معاملہ ایزی ہو جائے گا. مطلب ہے کہ ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. حقوق اللہ میں پہلا سوال قیامت میں، یہ نماز کا سوال قبر میں نہیں ہوگا، یہ قیامت میں ہوگا، نماز کے متعلق ہوگا. اور حقوق العباد، ہمارے جو ایک دوسرے پر حقوق ہیں، وہ سوال قیامت کے دن سب سے پہلا ہوگا. کسی نے اگر کسی کو قتل کیا ہے، خون ناحق، اس کا سوال سب سے پہلے ہوگا، حقوق العباد کے ریلیٹڈ جو ہوگا. مگر یہ دونوں سوال قیامت میں ہوں گے. ان کے جو پریفیس ہیں اور ان کے جو پریمبل ہیں اور ان کا جو مقدمہ ہے، ان کے متعلق قبر میں پوچھا جائے گا. وہ کیا ہے؟ نماز کو میں انٹر ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے طہارت کی، پاکیزگی کی. طہارت، وضو، طہارت، پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کا جسم اور آپ کے کپڑے ناپاک ہیں، آپ وضو کر بھی لیں تو نماز نہیں ہوگی. تو طہارت ضروری ہے. اگر انسان طاہر نہیں رہتا اور نجاست سے اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتا، اپنے کپڑوں کو پاک نہیں رکھتا، اپنے جسم کو پاک نہیں رکھتا اور طہارت کا خیال نہیں رکھتا، اور جیسے آپ کو پتہ، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کو اس چیز کی ہمیں ٹریننگ دینی چاہیے، خود بھی، اور پیشاب کے چھینٹوں کا خیال نہیں رکھتا، تو اس پر قبر میں عذاب ہوگا. قبر میں عذاب کی بے شمار وجوہات ہوں گی. ایک وجہ ان میں یہ ہوگی، جو بندہ اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھتا. مطلب ہے کہ وہ پھر نمازی نہیں ہے نا جی. جو طہارت کا خیال نہیں رکھتا، وہ وضو بھی نہیں اس کی نماز بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے متعلق قبر میں انویسٹیگیشن ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، سزا جزا سب کچھ ہوگا. اور ایک چیز جو ہیومن رائٹس اور انسان کے حقوق العباد جو ہیں اس کے متعلق ہے، مین کام تو وہاں ہوگا کہ قتل کسی کا ناحق کیا، مگر غیبت، چغلی، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ایکسٹریم لیول تک پہنچ جاتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، بیک بائٹنگ، اس کے متعلق بھی عذاب قبر میں شروع ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں کہ دونوں چیزیں کتنی کامن ہیں جو ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. طہارت کا خیال رکھنا، اور پھر دوسرا غیبت اور چغلی سے بچنا. ان دونوں اور بھی بے شمار جو ہے، مگر دونوں چیزیں ہم کسی ایک پر بھی اچھے طریقے سے عمل کر لیں تو آج کی مجلس کا مقصد پورا ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے، آپ کو قبر کے عذاب کی آواز آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی تھی کہ وہ قبر کے احوال کو جانتے تھے اور قبر کی جو آوازیں ہیں ان کو بھی سنتے تھے.
تو سخت عذاب ہو رہا ہے قبر میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا؟ کہ قبر میں 2 قبریں ہیں اور ان کو وہ دونوں عذاب میں مبتلا ہے. اب سرکار دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھ کر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ان کے گناہ بڑے نہیں تھے جو ہم بڑے سمجھتے ہیں، اس طرح کے بڑے گناہ نہیں تھے. ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، طہارت کا خیال نہیں رکھتا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرا بندہ جس کو عذاب ہو رہا ہے اس کو غیبت کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. جہاں بیٹھتا دوسروں کی غیبت کرتا، جہاں بیٹھتا چغلی کرتا، غیبت کرتا، لوگوں کے درمیان نفرت پھیلاتا، لوگوں کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے یہ اس کا معمول تھا. تو اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اب سرکار رحمت للعالمین ہے، ان کو عذاب کا جب دیکھا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذاب کو روکنے کے لیے، تخفیف کرنے کے لیے فوراً ایک درخت کی سبز ٹہنی تھی اس کو توڑا، اس کے 2 حصے کیے، سرسبز گرین برانچ تھی، اس کو 2 حصے کر کے تو دونوں قبروں پر رکھ دیا. حضور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں پتے گرین رہیں گے یہ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے، اللہ کی تسبیح حمد و ثنا کرتے رہیں گے، اور جہاں پر اللہ کی حمد و ثنا ہوتی رہے گی وہاں پر عذاب نازل نہیں ہوگا، ان کا عذاب ختم ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہم قبروں پر جا کر پھول ڈالتے ہیں نا اپنے جب فوت ہوتے ہیں تو ان کی یہ اس کی اصل حدیث یہ ہے، تو اس سے عذاب کی تخفیف ہوتی. سرکار نے فرمایا کاش کہ میں تمہیں قبر کے عذاب کو سنوا سکتا اور تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دیتے. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کیا بیتتی ہے قبر میں، تم کبھی اپنے پیاروں کو زمین کے حوالے ہی نہ کرو کہ کتنا درد کا سامان ہوگا. وہاں بندہ تنہا ہوتا ہے اور وہاں پر ایسے جب سے ڈوب رہا ہوتا ہے پانی میں، ایسے بے کسی کا عالم ہے. وہاں پر کسی شے کا سہارا نہیں ہوگا سوائے انسان کے اپنے عمل، صالح عمل کے. اور وہ صالح عمل محبت رسول کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام صورتوں میں ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیا ہے اس نے کہ ہم اپنے مرحوم جتنے بھی ہمارے بہن بھائی اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعا کریں اور اپنی بھی اصلاح کریں. کچھ نہ کچھ ہم اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. ساری دنیا کما لینا پھر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا. ساری دنیا کے خزانے بھی آ جائیں پھر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. یہ دوزخ ہے پیٹ، یہ کبھی بھی نہیں بھرے گا. اور ہر شے پھر یہیں پہ رہ جانی ہے. پچھلوں نے لڑتے رہ جانا ہے. انسان اکیلا جائے گا بالکل خالی ہاتھ اس دنیا سے. اور صبح شام ہم اس کا منظر دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں اپنی اصلاح، اپنے فیملی کی، اپنے خاندان کی، پھر ہم میں سے ہر بندہ فادر کی پوزیشن میں باپ سے پھر دوہرا سوال ہوگا، اپنا بھی ہوگا کہ ان کو کس راستے پر لگایا تم نے. کیونکہ ہم ہیڈ آف دی فیملی ہے نا. ہیڈ آف دی فیملی، ہیڈ بننا، اس کو انجوائے کرنا، اس سٹیٹس کو، یہ بہت دنیا میں تو اچھا لگتا ہے مگر اس کے لیے جواب دہی بھی ہے کہ ہم نے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو کس راہ پر لگایا. اللہ تعالی ہمارے احوال سنوارے اور ہمیں نیکی کی، ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی و طہارت کا نور دے، ایمان کا نور دے. اور ہمیں اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کی ابوات سے ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق. یہ آج جن کے لیے جمع ہوئے محمود احمد ایک نوجوان فوت ہو گئے. ہمارے بزرگ تھے، بہت ہی پیارے، ہم وقت مسکراتے. کرونا کی وجہ سے ہم آ نہیں سکے. حاجی صادق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ہم وقت ادھر مصروف عمل رہتے تھے، خدمت گزار تھے مسجد کے. محترم اپنے جاوید شکور صاحب، ان کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، ظہیر صاحب کی اہلیہ کا. اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے
اور یہ خان آٹوز والے کیا نام ہے جی، ناصر صاحب کا بھانجا ہے، آپ کا بھانجا، نیفیو حاجی اقبال صاحب کا بیٹا نا فرحان. ہاں، ہم جمعے پہ پچھلے 2 جمعوں سے دعا کر رہے ہیں، ویسے بھی دعاؤں میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، سلامتی دے. آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ میر سرفراز احمد صاحب. آپ کا نام سرفراز؟ میرا نام اسد سرفراز. اچھا، میر سرفراز صاحب. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت دے اور مرحومین کی بخشش فرمائے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.